میٹرک آرٹس والا بچہ اب پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں جا سکتا ہے. او لیول والے میٹرک میں آپ نے لکھا ہے آرٹس, انٹر میں آپ نے گریڈ 12 میں لکھا ہے ہیومینٹیز, تو آپ تو انجینئر نہیں بن سکتے. اب قدغن نہیں ہے, اور پورے پاکستان میں کے لیے یہ پالیسی میٹرک آرٹس والے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ہماری طرف سے بار ختم کر دیں آپ, کیونکہ جب پی ایم ڈی سی کو اعتراض نہیں ہے, جب انجینئرنگ کونسل کو اعتراض نہیں ہے, جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہے, یونیورسٹیز کو اعتراض نہیں ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے, کس کو کیا پرابلم ہے؟ پروونشل گورنمنٹس کو بھی یہ ہم فیصلہ سنائیں گے کہ وہ اپنے طریقے سے ان جو ہے کالجز کو بتا دیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بلال خان یاسری اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل. ناظرین, تعلیم کے میدان کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. اب جو میٹرک کے طلباء جو آرٹس گروپ میں تھے, اس حوالے سے ورکنگ کی جا رہی ہے کہ وہ اب انٹرمیڈیٹ میں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں بھی داخلہ لے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو او لیول طلباء ہیں وہ بھی اب جو پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل میں داخلہ لے سکیں گے. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو او لیول کے طلباء ہیں ان کے لیے تو منظوری دے دی گئی ہے. انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کا اس حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں یہ فیصلے کیے گئے. مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں, یہ پالیسی ہے کیا, کب تک امپلیمنٹ ہوگی اور پورے ملک میں اس کا نفاذ کب تک ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ڈاکٹر غلام علی ملا. سر, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سر, پہلے بتائیے گا یہ پالیسی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی, تھینک یو ویری مچ. اصل میں یہ پرابلم آیا تھا ایکولنس میں, کیونکہ آئی بی سی سی کے دو مینڈیٹ ہیں. ایک ہم لوکل کوالیفیکیشن کی ہم اٹیسٹیشن کرتے ہیں, اور جو فورن کوالیفیکیشن ہے اس کو ہم ایکولنس دیتے ہیں. اور کچھ لوکل بھی ہیں جن کو ہم ایک آدھی کو مدارس کی جس طرح ہے اس کو بھی ایکولنس دیتے ہیں, لیکن عام طور پر تقریباً کوئی 1200-1300 کوالیفیکیشنز ہیں باہر کی جن کو ہم ایکولنس دیتے ہیں گریڈ 10 اور 12 کے برابر. ایک ایشو آیا تھا, وہاں سے سمجھنے میں پھر ناظرین کو بھی آسان ہو جائے گا. ایک یہ کہ ایک بچہ آیا میرے پاس اور اس نے او لیول کیا تھا, اور اس میں اس بچے نے بایولوجی نہیں پڑھی تھی اور بایولوجی کی جگہ میتھمیٹکس پڑھا تھا. ٹھیک ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں 2 میتھ پڑھے تھے, باقی سارے سبجیکٹس سائنس کے پڑھے تھے. جب آئی بی سی سی نے اس کو ایکولنس دینا چاہا تو ہمارے پاس جو اداروں کے ہمارے پاس اسکیم آف اسٹڈیز آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر 8 کورسز یہ والے ہیں تو اس کو سائنس دیں گے, اگر اس میں سے کوئی ایک آدھا بھی مسنگ ہے یا کوئی چینج ہے تو پھر آپ اس کو سائنس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اس بچے نے پڑھا تھا بایولوجی کی جگہ میتھمیٹکس. اس بچے کا کہنا تھا کہ سر مجھے تو پڑھنا انجینئرنگ میں ہے, تو اس لیے میں نے بایولوجی ڈراپ کر دیا, اس کی جگہ تھے ایک اور میتھمیٹکس پڑھا میں نے. جب اس کو ہم نے آرٹس دے دیا, سائنس نہیں دیا ہم نے اس کو, آرٹس دے دیا, اس کے بعد پھر ایک اور ایشو اس کے ساتھ ہوا. ایشو یہ ہوا کہ اس نے اے لیول میں 3 سبجیکٹ جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس نے پڑھا میتھمیٹکس, فزکس اور کیمسٹری. حالانکہ وہ پری انجینئرنگ کے یہی ریکوائرڈ کورسز ہوتے ہیں اور اس نے وہی پڑھے, لیکن کیونکہ او لیول میں یا میٹرک میں اس کو ملا تھا آرٹس, تو یہ لازمی تھا کہ پری انجینئرنگ اس کو ملے گا جس کا میٹرک سائنس ہو. ٹھیک ہے. تو جب میٹرک اس کو آرٹس ملا تو یہ بھی اس کو ملا ہیومینٹیز. جب ہیومینٹیز ملا اور وہ گیا ایک یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں داخلہ, جب انہوں نے کورسز دیکھے تو وہ کورسز تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ جو آئی بی سی سی کی طرف سے آپ سرٹیفکیٹ لائے ہیں, او لیول والے میٹرک میں آپ نے لکھا ہے آرٹس, انٹر میں آپ نے گریڈ 12 میں لکھا ہے ہیومینٹیز, تو آپ تو انجینئر نہیں بن سکتے. بچہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے پاس, اس کو میں اکیلے سے چینج نہیں کر سکتا. پھر میں آئی بی سی سی فورم پہ اس کو لے گیا. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں, اور جب میں نے یہ کیس ان کے سامنے رکھا کہ بایولوجی کی جگہ اگر ایک بچہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہ آرٹس ہے, یہ آرٹس میں جا سکتا ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ سسٹم وہ پیچھے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو روک رہا تھا. تو وہ بار ہم نے اس وقت اس بچے کے لیے ختم کروا دیا. جب اس کو ہم نے سائنس دے دیا, آئی بی سی سی فورم نے سائنس جب دے دیا تو اس کو پھر انجینئرنگ بن گیا اس کا انٹرمیڈیٹ کا. اب اس کا بچے کا داخلہ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا. اچھا, اس طرح کے اور بھی کیسز آ رہے تھے میرے پاس. تو اس کے بعد پھر ہم آئی بی سی سی فورم پہ ہم یہ لے گئے. آئی بی سی سی فورم کی ایک خوبی ہے, یہ خوبی ہے کہ یہ ریئل سینس میں کوآرڈینیشن کا ادارہ ہے, جس میں 47 ممبرز ہیں. پاکستان کے 29 ایگزام بورڈز جو جنرل کوالیفیکیشن 10 اور 12 کرواتے ہیں, ٹیکنیکل بورڈز, کریکولم کے ادارے,
ٹیکسٹ بک بورڈ یہ سارے ممبرز ہیں IBCC کے, تو وہاں ڈیسیجن بڑے آسانی سے ڈسکشن ہوتی ہے, ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پر IBCC کا اب کسی اور فورم کو بھیجے, وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی پھر ہم نے کریکولم کونسل جو پاکستان بھر کے کریکولم کے ادارے تھے ان کو بٹھایا. ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں. اچھا, جب یہ ڈسکشن کیا تو وہ خود چاہ رہے تھے کہ اب اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اس کو. تو ایک تو وہ پرمیشن مل گئی کہ اگر آپ کا آرٹس میں تھا تب بھی اس کو مل جائے گا سائنس میں اوپر, اور دوسرا اگر کچھ کمبینیشن ایسے ہیں اس کو ہم سائنس دے رہے تھے اوپر, پھر وہ ایشو نہیں رہتا تھا. یہ ڈیسیجن کیا ہوا ہے. جب فورم پہ گئے, کریکولم کونسل کے ساتھ بیٹھے, کریکولم کونسل نے ایک لاجیکل بات بتائی کہ ہماری طرف سے ہم نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا میٹرک آرٹس کا بچہ اوپر سائنسز کی طرف نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ قانون تو یہ بنا ہوا ہے, پالیسی یہ کہہ رہی ہے, لیکن اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, انجینئرنگ کونسل سے پوچھ لیں اور PMDC سے پوچھ لیں, ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ہم نے جب HEC سے پوچھا, ہم نے جب PMDC سے پوچھا, ہم نے جب انجینئرنگ کونسل سے پوچھا, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میٹرک تو ہمارا صرف چاہیے کہ میٹرک ہونا چاہیے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آرٹس یہ سائنس ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آرٹس ہونا چاہیے یا سائنس ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ڈسکشن ہوا تو اس میں کافی فائدے بھی تھے, نقصان بھی تھے. ہم نے یہ ڈسکشن شروع کیا. دیکھیں, پھر اب ہم نے کافی ڈسکشن کے بعد تقریباً 6-8 مہینے ہمیں اس میں لگے. ایک بچہ, اب میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہا ہوں, ایک بچہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے جہاں سائنس کی فیسلٹیز نہیں ہیں, جہاں لیبز نہیں ہیں, جہاں ٹیچرز نہیں ہیں. وہ بچہ مجبوری, چوائس پہ نہیں جا رہا آرٹس میں, مجبوری میں سسٹم نے آپ کے اس کو پھینک دیا آرٹس میں. لیکن وہ بچہ پوٹینشل ہے, بچہ کہہ رہا ہے میں آن لائن سورسز سے پڑھ کے میں انجینئرنگ اور میڈیکل میں جا سکتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, وہ کہہ رہا ہے میں 15 سال کی مجھے عمر تھی میری, میں نے غلط فیصلہ لے لیا تھا, اب غلط فیصلہ مجھے لائف لانگ یہ میں پھنس گیا اس میں, کوئی میرے لیے راستہ نکالو. تو ہم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, میٹرک آرٹس والے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, ہم ہماری طرف سے بار ختم کر دیں آپ. کیونکہ جب PMDC کو اعتراض نہیں ہے, جب انجینئرنگ کونسل کو اعتراض نہیں ہے, جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہے, یونیورسٹیز کو اعتراض نہیں ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے, کس کو کیا پرابلم ہے. تو ہم نے اس لیے میٹرک آرٹس والا بچہ اب پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے اگر وہ ولنگ ہو تو, اگر وہ ولنگ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اچھا انٹرسٹنگلی بات بتاؤں کہ 1-2 بورڈز پہلے کر رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم نے یونیفارمٹی اس میں کر دی. اب بورڈ طے کرے گا یا کالج طے کرے گا کہ اگر اس بچے میں پوٹینشیل ہے آرٹ سے, وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے, وہ سوئچ کر سکتا ہے, تو وہ آرام سے کر لے. اس ہمارے ٹاپر اگر آرٹس میں آرٹ میں ٹاپر ہے اور اس کا ایپٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ سائنس سبجیکٹ پڑھ سکتا ہے, تو چلا جائے اس میں, آپ اسے ٹیسٹ لے لیں. پھر کیا پالیسی میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہوگی؟ اب قدغن نہیں ہے, اور پورے پاکستان میں کے لیے یہ پالیسی ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ 29 ایگزام بورڈ جہاں بیٹھتے ہیں, اب جا کے وہ اپنے اپنے BOGs میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے, اور یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ شرط یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ جائے کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ آرٹس والے اب وہ سائنس کے سبجیکٹ پڑھیں گے. اب آرٹس والے کی مرضی ہے, میٹرک کے بعد اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوا. لیکن اس کے بعد جب ڈسکشن ہم کر رہے تھے, ابھی آپ کو انٹرسٹنگ اور چیز بتاؤں میں, ایون میٹرک لیول پہ گروپس بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ہمارے پاس پرانے دور میں تو آرٹس اور سائنس تھا نا, اس کے بعد کمپیوٹر سائنس بھی آ رہا ہے, اس کے بعد ایگریکلچر آ رہا ہے, اس کے بعد میٹرک ٹیک آ رہا ہے. تو ابھی ہم اس کو آج ہی میں نے اپنے اسٹاف کو کہا ہے کہ ایک گرینڈ لیول کی کنسلٹیٹیو ایک سیشن رکھیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بلائیں, PMDC کو بلائیں, آپ PEC کو بلائیں, سب کو بٹھائیں کہ میٹرک میں ہمیں گروپ کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک. نمبر 1, یہ تو نہیں کہ کچھ اسکلز ہیں, جس طریقے سے آپ گریڈ 1 سے 8 تک تو وہی کورسز پڑھاتے ہیں نا, آپ بھلے کچھ ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہیں کہ میٹرک لیول پہ کچھ اسکلز بچے میں ہونی چاہیے, سائنٹیفک اسکل ہونے چاہیے, میتھمیٹیکل اسکلز ہونی چاہیے, کچھ جو آپ کے سوشل سائنسز کے اسکل ہونے چاہیے, IT کے اسکل ہونے چاہیے, آپ وہ بھلے آپ رکھیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گروپ سے بچے کو نکالیں, کیونکہ ایک وقت میں اگر کسی سبب کی وجہ سے غلط فیصلہ بچہ, دیکھیں
15 साल की उम्र में बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं है कि वो इस लेवल पे तय कर सके मुझे कहाँ जाना है। इसमें ये मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि जो बेसिक सब्जेक्ट अगर बना दी जाए तो वो सारे उसमें हो, चाहे वो आईटी के हो चाहे हाँ जिसके भी एग्जैक्ट, हम चाह रहे हैं कुछ इस तरह की जो स्किल आप बच्चे के लिए जरूरी है वो फाउंडेशन आप बच्चे को दे दें, उसके बाद इंटरमीडिएट में जाके बच्चा जो है वो तय Decide करे करे कि उसने क्या अच्छा। करना और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग और चीज बताऊं कि क्या जो हमारे पास अवेलेबल ग्रुप्स हैं वो अभी इम्प्लीमेंटेड हैं। प्री इंजीनियरिंग है, ये एक शुरू करवाया था, आपके प्री रिक्विजिट था इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ने अब ये तय जो पीईसी ने किया है कि अगर मैथमेटिक्स किसी बच्चे का नहीं भी है, प्री मेडिकल वाला भी जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसको यह है कि मैथमेटिक्स उसको 2 महीने वो फास्ट एक प्रोग्राम करके वो करवाएंगे। अगर केमिस्ट्री उस बच्चे का नहीं है इंटर में तो वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके फिर बाद में पढ़ लेगा। अच्छा, पीएमडीसी क्या कह रहा है? पीएमडीसी कह रहा है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है, बाकी फिजिक्स या मैथ जो में से कोई भी होना चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स वैसे भी जो है वो टूटते जा रहे हैं। तो इसलिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कंसल्टेटिव मीटिंग करने जा रहे हैं कि इस वक्त ग्रुप्स को रिविजिट करने की जरूरत है और इसको चेक करें या चेंज करें या खत्म करें, जो भी है अब डिस्कशन में जा रहे हैं। लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि अब इसका निफाज, आपने कहा कि पूरे मुल्क पे इसका इतलाक होगा, तो जो हमारे बोर्ड्स हैं उनको तो आपने कोऑर्डिनेशन में लिया, वो मौजूद भी थे पूरे मुल्क के, लेकिन जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई वज़रा हैं एजुकेशन के, उन तक भी ये पॉलिसी पहुँचा दी गई है ताकि इसकी बाकायदा तौर पर अप्रूवल हो जाए, या ये आपका हम तो चाह रहे हैं कि ये बेनिफिट सबको लेना चाहिए। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखें बोर्ड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें बच्चा आता है, फर्ज करें आर्ट्स वाला अगर कोई इम्तहान जाके इंजीनियरिंग मेडिकल की देगा तो पहले बोर्ड वो रिजेक्ट करता था, अब बोर्ड रिजेक्ट नहीं करेगा इस डिसीजन के बाद। ठीक है, जो फॉरेन बोर्ड से बच्चे करके आते थे वो भी रिजेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें हमें एतमाद में लेना पड़ेगा, कॉलेजेस को एतमाद में लेना पड़ेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ये हम फैसला सुनाएंगे कि वो अपने तरीके से उन जो है कॉलेजेस को बता दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसका बाकायदा निफाज ओ लेवल पे कर दिया गया? ओ लेवल पे तो डेफिनेटली हो गया और इवन बोर्ड्स में भी हो गया, लेकिन अब बाकी इनको हम कॉलेजेस को लिखेंगे। लास्ट में तुलबा के लिए मैसेज क्या होगा और मुख्तसरन बता दें कि इस आपने इसकी पीछे रीज़न भी बताई कि क्यों ज़रूरत पेश आई। इस पॉलिसी के बाद आप क्या समझते हैं कि हमारे तुलबा किस हद तक अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में मैच्योर हो सकेंगे? देखें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बच्चा जो ज़बरदस्ती किसी सिस्टम की वजह से धकेल दिया जाता था, अब बच्चे के पास आज़ादी है, बच्चे के पास चॉइस है, बच्चे के पास अब 17 साल तक वो अपने इंटरेस्ट से किसी तरफ भी जा सकता है। वो जो ख्वाब देख रहा था, वो कह रहा है कि यार मैंने 9 में साइंस नहीं लिया तो मेरा इंजीनियर या डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, अब इस फैसले के बाद उनका ख्वाब भी पूरा हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपने ये गुफ्तगू जानी, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने एक अहम फैसला लिया है और इस पर अमल दरामद करने के हवाले से भी वर्किंग जारी है। सिंपल इस हवाले से जो वजूहात सामने आई थी, हमारे हज़ारों तलबा को ये प्रॉब्लम था कि वो जो मैट्रिक में जिन सब्जेक्ट का उन्होंने इंतखाब किया था, आगे जाकर अगर कुछ और करना चाहते हैं साइंस सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो उन्हें वो हर्डल दरपेश थी कि वो किस तरीके से निकल सकें, क्योंकि वो जो एक डिसीजन उन्होंने या उनके वालिदैन ने लिया था तो वो नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब इस कदम के बाद जो ये शर्त थी अब ये ख़त्म कर दी गई है और अब जो भी तलबा हैं वो अपनी मर्ज़ी से मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो दाखिला ले सकेंगे। तो इस सवाल से जो ये शर्त है इसके बगैर तौर पर अप्रूवल दे दी गई है। तो अब देख रहे हैं कि सूबों में इसका नफाज कब तक होता है।